اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ سورہ یوسف، تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ، شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حمد خدا، نعت رسول وآل رسول، درود و سلام ہو آپ سب پر جو ہمارے یہ تفسیر کی کلاس سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور استماع فرما رہے ہیں۔ مسئلہ حضرت یوسف اور زلیخا کی ہے، یعنی دو نفر کے درمیان ہونے والے کشمکش آخر عیان ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مولا متقیان کی بھی فرمان ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی دن اس کی زبان پہ وہ آ جاتے ہیں، اگرچہ زمانہ طولانی نہ ہو۔ انکشافات ابھی یہ آ رہے دنیا میں آ رہے۔ یہ آپس کی مسئلہ تھا، یوسف اور زلیخا کی آپس کی مسئلہ تھا۔ یوسف کی نگاہ رب کریم پہ تھے، زلیخا کی نگاہ یوسف پہ تھے۔ زلیخا کی جسم و جان، روح، سب میں یوسف نظر آتا تھا، اور حضرت یوسف کی جسم و جان اور روح میں رب کریم نظر آتا تھا، جلوہ الہی نظر آتا تھا۔ یہی فرق ہے مادی زندگی اور معنوی زندگی میں، یہی فرق ہے۔ ہم بھی خوشبختی اور کرامت، عزت اسی دنیا میں جو پھالتے پھولتے قوم ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور معنویت کی طرف ہماری نگاہ بہت ہی کمزور ہے۔ معنویت کی طرف ہم کب رجوع کرتے ہیں؟ جب ہم پھنس جاتے ہیں، جب ہم پر پریشانی لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ دو نفر کی کشمکش تھی۔ قرآن نے اس کشمکش کو احسن القصص قرار دے دیا۔ اس کے اندر ذیلی بہت سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج ایک ذیلی بحث یہ چل رہے، قرآن فرماتے ہیں واستبق الباب، استبق یستبق، استباق سبقت، مسابقہ، ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں مسابقہ، مقابلہ، ٹھیک نا؟ تو یہ باب استفال میں لے گیا رب کریم نے، باب مفعلہ میں لے کے نہیں گیا۔ قابلہ یقابل، قابلہ قابلہ، قابلہ نہیں کہا، تقابلہ تقابلہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا رب کریم نے؟ واستبقا، باب استفال میں لے گیا۔ یعنی یہ کشمکش اس طرح چل رہے، ایک دوسرے کو سے آگے جانے کے لیے، یعنی زلیخا یوسف کو پکڑنے کے لیے، یوسف زلیخا کی چنگال سے نجات پانے کے لیے مسابقہ ہے، دوڑ ہے، مقابلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی ہم و غم یہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے شیطانی کردار سے بچ جائے۔ ایک نبی ہوں، نبی کا پس منظر ہے، نبی کے خاندان سے ہوں، ایک عفت والا خاندان ہے، ایک کرامت والا خاندان ہے، ایک شرف والا خاندان ہے، ایک عزت والا خاندان ہے، ایک عصمت والا خاندان ہے، اور میں خلیفہ رحمان ہوں، تو میں ہر جگہ میرے رب کو حاضر و ناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے بھی ہونا چاہیے۔ اور زلیخا کی پس منظر یہی ہے، خواہشات کی اسیر ہے، یوسف کی حسن و جمال میں گرفتار ہے، اس کی ایک ہدف ہے یوسف پالے۔ تو باب استفال چاہت کے لیے آتا ہے، چاہت کے لیے۔ استغفر اللہ ربی، ہم ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باب استفال سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہم طلب مغفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو واستبقا
صیغہ تثنیہ کا ہے، اور یہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ عبرانی زبان میں ہوا تھا، تورات میں ہوگا، انجیل میں ذکر ہوں گے، تو یہ عربی زبان میں نازل نہیں ہوا۔ حضرت یوسف کنعان کے رہنے والے تھی، تو کنعانی زبان ہے۔ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوا وہ عبرانی زبان ہے، اور قرآن ان دونوں کی گفتگو کو رب کریم عربی زبان میں نقل کر رہا ہے۔ زلیخا اور یوسف کی زبان تو الگ تھی، اس زمانے میں جو زبان تھی ابھی متروک ہے، بہت سی زبان متروک ہے، سریانی زبان اس وقت متروک ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں نے دوڑ لگایا، فعل ماضی، ایک نے نہیں، کہاں؟ باب، دروازے کی طرف۔ پہلا آیت میں آیا ہوا ہے، پہلے آیت میں ذکر دیکھیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، غلق یغلق تغلیق، باب تفعیل میں لے گیا ادھر جب پہنچے باب تفعیل میں لے گیا اللہ تعالیٰ نے، ادھر جب پہنچا باب استفعال میں لے گیا۔ باب تفعیل کی ایک خاصیت کثرت پر دلالت کرتے ہیں۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، باب کی جمع ابواب ہے، ہم نے پہلے کلاس میں بھی یہ ذکر کیا تھا۔ اگر آپ دبئی چلا جائیں، اگر آپ شارجہ چلا جائیں، اگر آپ جدہ چلا جائیں، اگر آپ ایمریٹس چلا جائیں، تو ادھر لکھا ہوتا ہے بواب، بواب 32، بواب 23، بواب 34، اس طرح کے لکھا ہوتا ہے۔ اور ادھر جو ڈیٹیل دیا ہوتا ہے جہازوں کی پرواز کی، ادھر گیٹ انگلش میں گیٹ، عربی میں بواب، دروازہ۔ تو آپ جہاں سے آپ جس جہاز میں جانا ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اسی گیٹ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کے پاس جانے کی بعض جگہ پہ اگر آپ ایک گیٹ نمبر 1 پہ بیٹھا ہوا ہے اور جہاز آپ کی جانا ہے 105 نمبر گیٹ سے، تو آپ کو بہت سے فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ اما اگر آپ 2 گیٹ سے جانا ہے اور آپ 1 نمبر گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ گیٹ پہ پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے جو گھر بنایا تھا حضرت یوسف کے لیے مخصوص، اس کا ذکر احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ تفسیر بحر المحبت میں ذکر کیا ہے۔ کتنے شاندار گھر بنایا تھا، ایک ذہنی پہلا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت گھر بنایا تھا، معمولی گھر نہیں بنایا تھا۔ جانا آسان تھا، نکلنا آسان نہیں تھا، اور جانے کے لیے ایسے راستے سے گزرنا پڑتے تھے کہ انسان واپس آ جائے تو آپ واپس باہر بھی نہیں پہنچے۔ ابھی اس وقت ابراہ مصر ہے، احرام مصر ہے، آپ اندر چلا جائیں گے تو آپ باہر نہیں آ سکتے، اب باہر نہیں رہ سکتے، ایسے طریقے سے بنا ہوتا ہے کہ انسان اندر پھنس کے رہ جائے گا۔ زلیخا نے یوسف کی حصول کے لیے ایک گھر بنایا تھا، اس کے دروازے عجیب سسٹم سے بنے ہوئے تھے، عجیب سسٹم سے، اور چابی بھی زلیخا کے پاس تھا، چابی بھی زلیخا کے پاس تھی، تو کیسے گزاریں گے؟ اور جن کی توکل ایمان اللہ پر ہو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کھل جاتے ہیں۔ زندان بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت زیادہ زندان میں رہے۔ آپ پر تہمت لگانے کے لیے اس زمانے کی سب سے جمیل و جلیلہ عورت کو بھیجی، لڑکی کو، تاکہ الزام لگائیں، تہمت لگائیں، اور وہ عورت حضرت امام موسیٰ کی علیہ السلام کی مریدہ بن کے آ گئی، یعنی عورت متاثر ہوا موسیٰ ابن جعفر پر۔ یہاں بھی یہی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑا۔ دیکھو باب مفرد آیا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، باب مفرد ذکر ہوا ہے، اوپر جو آیا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، وہ دروازہ ادھر جمع ذکر ہوا ہے۔ ادھر کیونکہ اس نے سب گیٹ کو، جو دروازے تھے سب کو تالا لگا کے آیا، تو بہت سے دروازے بند کیا تھا۔ ادھر سے یوسف جب نکل رہے تھے تو ہر دروازے سے گزرنا ہوتا تھا، اس لیے ادھر مفرد آیا، الباب ذکر ہوا اور الفلام کے ساتھ ذکر ہوا۔ اگر الفلام عہد ذکری قرار دے تو وہی وغلقت الابواب مراد ہے، وہ اوپر ابواب ہے، ادھر ذکری ہے۔ فعصا فرعون رسولہ، فعصا فرعون الرسول، الرسول پہلے کی طرف برگشت سورہ مزمل میں۔ فاستبق الباب،
دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اتنا قریب پہنچی زلیخا، اس کے ہاتھ بڑھا، یوسف کے قمیص کے پیچھے حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، دروازہ کھل گیا، یوسف باہر پہنچے، لیکن کپڑے کا ایک حصہ زلیخا کے ہاتھ میں رہا۔ یہاں احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف دو قمیص پہنے ہوئے تھے، دو قمیص، ایک عزیز مصر نے پہنایا تھا ناز و نیاز کے ساتھ، جس میں زلیخا کی رضامندی بھی شامل تھی۔ زلیخا نے عزیز مصر نے زلیخا یوسف کے لیے جو کپڑے بنائے تھے، اس میں سے سب سے خوبصورت کپڑا یوسف کو پہنا کے اندر لے گیا تھا، اور اس قمیص کے نیچے اور ایک قمیص بھی تھے، وہ یعقوب نبی نے کنعان سے آتے وقت پہنایا تھا۔ سوال آپ لوگ جواب دیتے ہیں، ہمیں آپ اپنا مسئلہ صورت مسئلہ بیان کریں، آپ تحلیل کریں۔ یہ قمیص جب کنعان سے آئے تھے اس وقت یوسف چھوٹا عمر کا تھا، ابھی یوسف بلوغ کے حد میں ہے، وہ چھوٹا قمیص کیسے بڑا ہو گیا کہ یوسف کے لیے ہر زمانے میں، ہر لمحہ، ہر عمر میں وہ فٹ آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔